السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان المبارک سے متعلق کچھ اہم باتیں رکھوں گا۔ ممکن ہے ان میں سے بہت سی چیزیں آپ جانتے ہوں اور بہت سی چیزیں نہ جانتے ہوں، اور اگر جانتے بھی ہیں تب بھی وہ بطور یاد دہانی کے ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے نبی آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کے 30 روزے رکھنا اسلام میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور رمضان کے مہینے میں جس خاص رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ اور پھر ایک اور دوسری جگہ پر اس مبارک رات کی تشریح بھی کی کہ وہ مبارک رات کون سی ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اسے آپ نوٹ کیجئے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن کریم دنیا کی سب سے افضل اور بہتر کتاب ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن کریم دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے، بلکہ اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں سب سے افضل ہیں۔ قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ دوسرے تمام مہینوں سے افضل ہے، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں سے افضل ہے، اور جو فرشتہ قرآن کریم کو لے کر کے اترا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل ہے، اور جس ذات کی طرف سے یہ قرآن کریم اتارا گیا وہ ذات اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیے اور یہ جان لیجئے کہ اس مہینے میں تھوڑی سی زیادہ کوشش کر کے، تھوڑی سی زیادہ محنت کر کے آپ بہت سے ان لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں، ان سے آپ آگے نکل سکتے ہیں اس مہینے میں تھوڑی زیادہ کوشش کر کے۔ تو اس موقع کو غنیمت جانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے جنت کے حقیقت میں کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں، خطرناک قسم کے شیاطین ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، جس سے وہ فتنہ و فساد نہیں مچا پاتے ہیں جس طریقے سے وہ عام دنوں میں فتنہ و فساد مچاتے ہیں۔ تو اس مہینے کو غنیمت جانیے۔ اس حدیث سے اہل سنہ والجماعہ کا ایک بہت ہی اہم عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو پیدا کر رکھا ہے، یعنی جنت اور جہنم اس وقت موجود ہے، برخلاف اہل بدعت کے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پیدا کرے گا۔ یہاں پر آپ کو میں رمضان کے روزے سے متعلق ایک کمال کی چیز بتاتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ، ہر اچھے کام کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ کہ روزہ میرے لیے ہے، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وانا اجزی بہ اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس کائنات کا بادشاہ، اس کائنات کا خالق خود روزے کا بدلہ دے گا، تو وہ کتنا بڑا انعام ہوگا، کتنا بڑا اجر ہوگا، آپ اس کے اجر کا اندازہ لگائیے۔ یعنی جو شخص روزہ چھوڑ رہا ہے وہ کیا مس کر رہا ہے وہ نہیں جانتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اتنا بڑا اجر و ثواب جو اللہ رب العزت خود دے گا، نہ صرف یہ کہ یہ چھوڑ رہا ہے وہ شخص، بلکہ جو شخص روزہ چھوڑتا ہے اس کے بارے میں حدیث کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے، جس کا ذکر کرنے سے بھی دل گھبرا جاتا ہے انسان کا۔ بہت سخت حدیث ہے اس تعلق سے، جو شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے بلا کسی عذر کے، بلا کسی مجبوری کے۔ اب آئیے رمضان سے متعلق کچھ اہم مسائل میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ بہت سے لوگ رمضان میں رات کو سوتے ہیں کھانا کھا کر کے، اور وہ سحری کے وقت میں نہیں اٹھتے ہیں بلکہ سیدھا نماز کے وقت اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ کہ سحری کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔
تھوڑا سا ہی کچھ کھا لے آدمی، کھجور کھا لے، دودھ پی لے، لیکن سحری ضرور کرنی چاہیے، سحری کو مس نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے۔ سحری کھانے کے لیے اسپیشل دعا یہ ہے بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، وہی دعا جو ہر کھانے کے وقت انسان پڑھتا ہے، کوئی الگ سے دعا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہر چیز میں اسپیشل کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو یہاں کھانے کے لیے کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے، بلکہ وہی بسم اللہ پڑھ کے کہ اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، وہ پڑھ کے انسان سحری کھائے گا۔ اور نیت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، نیت زبان سے بول کے نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے اس بدعت کو مسلمانوں کے اندر بالکل عام کر دیا ہے کہ ہر شخص سحری کے وقت زبان سے بول کے نیت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اسپیشل دعا بھی کر دی ہے ان لوگوں نے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، اور ایک اور دعا ہے اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اس طرح کی اور بھی دعائیں گڑھ رکھی ہیں ان لوگوں نے، یعنی میڈ ان انڈیا دعا ان لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ ایسی دعائیں کسی حدیث کے اندر نہیں آئی ہوئی ہیں، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں آئی ہوئی ہے، یعنی آپ کو حدیثوں کے اندر نہیں ملے گا، قرآن کے اندر نہیں ملے گا، کہیں آپ کو اس طرح کی کوئی دعا نہیں ملے گی کہ زبان سے بول کر کے نیت کیا جائے اور اس طرح کی دعا پڑھی جائے۔ یوں تو اگر آپ دیوبندی اور رضاخانی علماء سے پوچھیں گے کہ ذرا دکھاؤ یہ دعا حدیث کے اندر کہاں آئی ہوئی ہے، تو وہ صاف منع کریں گے، نہیں ایسی کوئی دعا حدیث کے اندر نہیں آئی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سارا قصور ان دیوبندی اور رضاخانی علماء کا ہے، کیونکہ یہ اپنی عوام کو اس سے منع نہیں کرتے ہیں، بلکہ الٹا بولتے ہیں کوئی پڑھ لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں، پڑھ لینا چاہیے کوئی بات نہیں، اور نہیں اگر کسی کو یاد ہے تو اردو میں بول لے، یعنی اردو میں بولنے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہ بول کر کے نیت کرنا اگر اسلام کا طریقہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور کر کے بتا دیتے، صحابہ اکرام ضرور اسے کر کے بتا دیتے۔ کسی ایک حدیث کے اندر آپ دکھائیں، کسی ایک قرآن کی آیت میں دکھائے جہاں پر یہ بول کر کے نیت کرنے کی بات آئی ہو کہ انسان بول کر کے نیت کرے، بلکہ نیت کا جو محل ہے وہ تو دل ہے۔ اور یہ بات دیوبندی علماء اور بریلوی علماء جانتے ہیں اور اسے مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ نیت کا محل دل ہوتا ہے، لیکن سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ اگر کوئی بول لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس میں، سارے فساد کی جڑ یہ ہے، ان کا یہ کہنا اس بدعت کو معاشرے میں رواج دیتا ہے۔ اور یہ تو صرف ایک مثال ہے، اس طرح کی بے شمار بدعتیں دیوبندیوں اور بریلویوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا ہے، اس وقت تک کامیاب اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اہل حدیثوں کے منہج پر نہ آ جائے۔ کتاب و سنت سے جو بات نکل کے آ جائے وہی ہمارا منہج ہے، وہی اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہو جائے، جو مسئلہ نکل کے آ جائے وہی ہمارا منہج ہے، وہی ہمارا طریقہ ہے۔ جب تک مسلمان اس عقیدے پر، اس منہج پر نہیں آئے گا تب تک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ ایسے ہی افطار کی اسپیشل دعا ہے بسم اللہ، وہی دعا جو کھانے کے وقت مسلمان پڑھتا ہے، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، بسم اللہ، یہ پڑھ کر کے ہمیں افطار کرنا چاہیے۔ اور افطار کرنے کے بعد اگر کسی کو زیادہ پیاس لگی تھی، زیادہ شدید بھوک اور پیاس لگی تھی، تو وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے جو حدیث کے اندر ثابت ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اگر زیادہ پیاس اور بھوک لگی تھی تو یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ بعض لوگ ٹھنڈ کے دنوں میں بھی جب زیادہ بھوک پیاس نہیں لگی ہوتی ہے تب بھی اس دعا کو مستقل عادت بنا کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع سے، کسی موقع سے اس دعا کو پڑھا ہے، اور یہ شیخ ابن عثیمین کی بات ہے، ان کی تحقیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب یہاں پر افطار کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ برابر خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں وہ جلدی کریں گے، یعنی وقت ہو گیا فوراً مسلمان کو افطار کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے مسلمانوں کو۔ اب 2 منٹ کا احتیاط، 3 منٹ کا احتیاط، 5 منٹ کا احتیاط، 10 منٹ کا احتیاط، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور حدیث کے تو خلاف ہے ہی ہے۔ عقلی ناحیے سے میں بتاتا ہوں کیوں غلط ہے۔ اصل اتباع اس کو کہتے ہیں کہ جب مالک اپنے نوکر سے کہے کہ کھانا چھوڑ دو تو نوکر فوراً کھانا چھوڑ دے، مالک اپنے نوکر سے کہے کہ اٹھو تو فوراً اٹھ جائے، جب کہے بیٹھو تو فوراً بیٹھ جائے، کہے کھانا کھاؤ تو فوراً کھانا کھانے لگ جائے۔ اتباع اس کو نہیں کہتے کہ مالک نے کہا کھانا کھاؤ تو نوکر کہہ رہا ہے 2 منٹ بعد کھاؤں گا، 5 منٹ بعد کھاؤں گا، 10 منٹ بعد کھاؤں گا، اس کو اتباع نہیں کہتے ہیں۔ اتباع اس کو کہتے ہیں کہ مالک نے کہا کھانا کھاؤ تو فوراً کھانے لگ گیا، کہا کھانا چھوڑو تو کھانا چھوڑ دیا، تو یہ 2 منٹ بعد کروں گا، 2 منٹ بعد چھوڑوں گا کھانا، یہ اس میں اتباع نہیں ہے بلکہ تو حکم کی نافرمانی ہے۔ تو یہ 2 منٹ کا احتیاط، 4 منٹ کا احتیاط، 10 منٹ کا احتیاط جو لوگ کرتے ہیں، یہ سب کے سب حدیث کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے جو حکم ہے، اللہ رب العزت نے جب کھانے کا حکم دے دیا اس ٹائم پہ لوگ احتیاط کر کے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ برائی بھی دیوبندیوں کے یہاں، بریلویوں کے یہاں اور رافضہ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ دیوبندیوں کے یہاں 2 منٹ کا احتیاط،
بریلویوں کے یہاں 3 منٹ کا احتیاط، رافضہ کے یہاں 10 سے 15 منٹ کا احتیاط، یعنی یہ سب کے سب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے کھانے کا حکم دیا، کہتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے، ابھی ہم 2 منٹ بعد کھائیں گے۔ ان لوگوں کو شک رہتا ہے کہ کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے، اسی لیے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ بھول کر کے کھانا پینا کھا لے، یعنی روزے دار ہے اور بھر پیٹ کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اس کے باوجود اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر اس نے بھول کر کے کھایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے۔ تو یہ سب حکم کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اس میں بھی تاخیر کرتے ہیں روزہ کھولنے میں۔ ایک اور دعا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں، اور وہ دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کر رہا ہوں۔ یہ دعا بہت سے لوگ افطار کے وقت پڑھتے ہیں، تو یہ دعا ایک حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، اسی لیے کوئی اگر اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے سنت ہونے کا اعتقاد نہ رکھے، مسنون ہونے کا اعتقاد نہ رکھے، بلکہ عام اچھے الفاظ ہیں یہ بھی، تو افطار کے وقت عام جو دعائیں کر رہا ہے اس میں یہ دعا بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سنت ہونے کا اعتقاد نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ جس حدیث کے اندر آیا ہوا ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے تراویح کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید لگا کر کے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو تراویح پڑھنی چاہیے، قیام اللیل کرنا چاہیے، بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے اور 3 رکعت وتر، یعنی 11 رکعت پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ کی بھی حدیث موجود ہے اور دوسرے بہت سے صحابہ کی حدیث موجود ہے۔ اگر کوئی شخص 20 پڑھ رہا ہے، 30 پڑھ رہا ہے، 35 پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھے، جائز عمل ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے، سنت 11 رکعت ہے۔ اس بارے میں پچھلے سے پچھلے رمضان کو میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے۔ ویسے بھی کوئی شخص 20 رکعت نماز 1 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے، بلکہ 45 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، اور کوئی شخص 8 رکعت نماز 1.5 گھنٹے میں پڑھتا ہے، تو جو 8 رکعت تراویح 1.5 گھنٹے میں پڑھ رہا ہے اس کی تراویح زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا قیام لمبا ہے اور عدد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت ہے۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اسی مہینے میں مسلمان سب سے زیادہ قرآن کریم کی توہین کرتا ہے۔ 7 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 15 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، تراویحوں میں اتنی جلدی نماز، اتنی جلدی قرآن پڑھتے ہیں کہ نہ ٹھیک سے حروف ادا ہو رہے ہیں، نہ مخارج ٹھیک سے ادا ہو رہے ہیں، بیچ میں کئی آیتیں چھوڑ دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے قرآن کا مذاق کھلواڑ بناتے ہوئے پڑھتے ہیں قرآن کریم کو۔ اور اس سارے فساد کی جڑ 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے لوگ اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ ایک وہ جو سوچتے ہیں کہ رمضان میں پورا قرآن سننا ضروری ہوتا ہے، بس جلدی سے 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں کسی حافظ کو بلا کر کے جلدی سے تراویح ختم کر دوں تاکہ باقی رمضان میں فری ہو جاؤں۔ ایک اس غلط مائنڈ سیٹ کے لوگوں کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا، ان دھوکے باز حافظوں کی وجہ سے، ان غدار حافظوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو پیسہ کمانے کے چکر میں، پیسے کی لالچ میں 10 دن میں، 7 دن میں تراویح پڑھانے کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں اور جلدی قرآن، اتنی جلدی قرآن پڑھتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کوئی منتر پڑھ رہے ہوں، بس یا لمون تعلمون یا لمون تعلمون، اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کا پورا مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ مخارج اور تجوید تو دور کی بات ہے، حروف ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے، کئی آیتیں بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، بلکہ ایک صفحہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے غدار حافظوں کی وجہ سے یہ سارا یہ حال ہوا ہے مسلمانوں میں۔ قال رب أني غلام شقيا فيهم أباهم ولكني أباهم بغيا قال رب إني أباهم شقيا قال رب اجعل لي آيتك قال آيتك ألا تكلم الناس شقيا وقالت اليهود مريا أباهم إني أباهم فيه في الدنيا أباهم ولكن أكثرهم شقيا فبما رحمة من أباهم ولكن أكثرهم شقيا فبما رحمة منهم ولكن أكثرهم شقيا سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر۔ ایسی تراویح پڑھانے والا حافظ بھی اور جتنے لوگ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس طرح کی نظریات کے لوگ، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے یہاں کل گھسیٹے جائیں گے، سب کے سب اللہ رب العزت کے یہاں کل جواب دیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے قرآن کا مذاق بنا دیا، قرآن کو بیچ دیا انہوں نے،
پیسے کے لیے، یعنی پیسے کے لیے 10 دن میں 7 دن میں قرآن ختم کرنے کے چکر میں بالکل جلدی جلدی قرآن پڑھ کر کے قرآن کا مذاق بنا دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ بدترین چور وہ ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں، نہ رکوع ٹھیک سے کرتے ہیں، نہ سجدہ ٹھیک سے کرتے ہیں، نہ قرات ٹھیک سے کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں وہ بدترین چور، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ رکوع سجدے ان کے دیکھیں گے آپ، اتنی جلدی جلدی رکوع سجدے، کوئی خشوع و خضوع نہیں، بس فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے کہ بس 30 پارے کسی طریقے سے، بس 30 پارے کوئی حافظ پڑھے گا، اس کے پیچھے ہمیں کھڑا رہنا ہوتا ہے۔ یہ سب ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ تراویح پڑھنا بہت ضروری ہے، پورا قرآن سننا رمضان میں بہت ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ فرض نماز گرچہ نہ پڑھے، فرض نماز چھوڑ دیں کوئی دقت نہیں، روزہ بھی چھوڑ دیں کوئی بات نہیں، لیکن تراویح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ بعض لوگ اس طرح کی مینٹیلٹی کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تراویح کے بیچ میں، یعنی 4 رکعت میں بیچ میں تراویح کی دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں تراویح کی کوئی دعا نہیں ہے، حدیث سے تراویح کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی دعائیں ہیں لوگوں کی۔ میرے بھائیوں، گناہ کا کام تو عام دنوں میں بھی بہت برا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک مسلمان رمضان کے دنوں میں گناہ کرے، گانے سنے، میوزک سنے، فلم دیکھے، سیریل دیکھے، سوشل میڈیا پر شارٹس اور ریلز دیکھ کر کے ٹائم برباد کرے، اس میں فضول چیزیں دیکھے، گناہ کی چیزیں دیکھے اس کے اندر۔ یہ سب چیزیں رمضان کے مہینے میں اور زیادہ قباحت والی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو بہت اچھا موقع ہے، اس رمضان کے مہینے میں قرآن سیکھے، قرآن پڑھیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان بند ہوتا ہے تو پھر انسان کیوں گناہ کرتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا نفس بھی انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو انسان گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، برائیوں کا عادی ہو چکا ہے، باقی 11 مہینے میں شیطان نے اس کو برائیوں کا عادی بنا چکا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان اب نہیں بھی رہے گا تب بھی وہ اس ایک مہینے میں گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، گناہوں میں پڑ جائے گا۔ تو انسان کا اپنا نفس اور اپنی خواہشات یہ انسان کو برائیوں کی طرف ابھارتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی، قابو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اب میں مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جماع، یعنی شوہر بیوی کے تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر کفارہ، یعنی یہ واحد ایسی چیز ہے جس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے کہ جس نے ایسا کر لیا اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو وہ 2 مہینے کا روزہ رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے استمناء، یعنی ہاتھ سے یا کسی اور ذریعے سے منی خارج کر لینا، یعنی ماسٹربیشن، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ گناہ کا سبب ہے، گناہ کا باعث ہے۔ ایسے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس پر کفارہ نہیں، اس کا صرف روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی قضا کرے گا بعد میں یہ شخص، لیکن اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، جیسا کہ پہلی والی صورت میں نے بتایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ واقع ہو جائے اس کے لیے کفارہ بھی ہے۔ تیسری چیز ہے کھانا پینا، کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے، عام طور سے لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے بس کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، بہت سے لوگوں کو دوسری چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے جو بھی چیز کھانے پینے کے قائم مقام ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایسی انجیکشنز لینا جن سے کہ انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، یا انسان کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی انجیکشنز لینے کے بعد، تو اس طرح کی چیزوں سے کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نارمل علاج کے لیے ہے اور وہ اس سے کھانے پینے کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو انجیکشن کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے جس سے انسان کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جو کھانے پینے کے قائم مقام ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے حجامہ کے ذریعے سے خون نکلوانا اور خون نکالنا، دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس بارے میں صریح حدیث موجود ہے۔ چھٹی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کے قے کرنا، کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کرے جان بوجھ کر کے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود سے آ جائے تب روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر کے کوئی الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس بارے میں بھی صریح حدیث موجود ہے کہ جو جان بوجھ کر کے قے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، کہ حیض اور نفاس کا خون آنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے عورت کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔